أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنی پیاری مخلوق کی پیدائش فرمائی. دو جانوں کی سردار ان کے صدقے یہ دنیا بنائی. تو اللہ پاک ہمیں نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق دے تاکہ دنیا میں بھی ہم نیک اعمال کریں اور آخرت میں بھی اس کا اچھا اور نیک صلاح پائیں. حضرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 24 کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ویڈیو کا عنوان ہے خون کا پیالہ. تو ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی بہت محنت کر کے ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیو حدیث کی روشنی میں لاتے ہیں، جس سے آپ کے علم میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جاتا ہے. نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے. جو کوئی اپنی نیکی کی بات تھوڑی بہت بھی اپنے کان میں ڈالے گا تو اس کو اچھا اور نیک صلہ ملے گا. تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. تو چلتے ہیں واقعہ حدیث نمبر 24 ویڈیو کی جانب. ابن ابی حاتم میں صدی بن عجلان سے مروی ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپن قوم کی طرف بھیجا کہ میں انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاؤں اور احکام اسلام ان کے سامنے پیش کر دوں. میں وہاں پہنچ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا. اتفاقاً ایک روز وہ ایک پیالہ خون کا بھر کر میرے سامنے آ بیٹھے اور حلقہ باندھ کر کھانے کے ارادے سے بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ سدی، تم بھی کھا لو. میں نے کہا تم غضب کر رہے ہو، میں تو ان کے پاس سے آ رہا ہوں جو اس کا کھانا ہم سب پر حرام ہے. تب وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئے اور کہا کہ پوری بات کہو. تو میں نے یہ آیت پڑھ کر سنایا دی. تو اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. صدی بیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچاتا رہا، لیکن وہ ایمان نہ لائے. آزمائش کی گھڑی سر پر. ایک دن جب کہ میں سخت پیاسا ہوا اور پانی بالکل نہ ملا تو میں نے ان سے پانی مانگا اور کہا کہ پیاس کے مارے میرا برا حال ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو. لیکن کسی نے مجھے پانی نہ پلایا، بلکہ کہا تو ہم تو تجھے یوں ہی پیاسا تڑپا کر ماریں گے. میں غمناک ہو کر دھوپ میں تپتے ہوئے انگاروں جیسے سنگریزوں پر اپنا کمبل منہ پر ڈال کر سخت گرمی کی حالت میں گر پڑا. اتفاقاً میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بہترین جام لیے ہوئے اور اس میں بہترین خوش ذائقہ مزیدار پینے کی چیز لیے ہوئے میرے پاس آیا اور جام میرے ہاتھ میں دے دیا. میں نے خوب پیٹ بھر کر اس میں سے بیادہ پیا. وہیں آنکھ کھل گئی تو اللہ کی قسم مجھے مطلق پیاس نہ تھی، بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک تم مجھے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں پاؤ گے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیاس ہی نہیں لگی. یہ لوگ
میرے جاگنے کے بعد آپس میں کہنے لگے کہ آخر یہ تمہاری قوم کا سردار ہے، تمہارا مہمان بن کر آیا ہے، اتنی بے رخی ٹھیک نہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی ہم اسے نہ دیں۔ چنانچہ اب یہ لوگ میرے پاس کچھ لے کر آئے، میں نے کہا کہ مجھے اب کوئی حاجت نہیں، میرے رب نے کھلا دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیٹ دکھایا۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ واقعہ حدیث نمبر 24، صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 70 تا 72۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کیسے کیسے پیاری ہستی پر کیسے کیسے واقعات گزرے۔ جو بھی نیک اسلام پر کار باندھ رہا تو وہ آخرت کے لیے کامیاب ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔